حضرت سیدنا یحییٰ بن اسود کلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کو میں نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے اجیر یعنی ملازم رکھا۔ تقریباً 1 سال بعد میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں گیا اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم سے کہا، ہمارے لیے چند میٹھے انار تو لاؤ۔ وہ گئے اور چند انار ہمارے سامنے رکھے۔ جب ہم نے انہیں کھایا تو وہ بہت کھٹے تھے۔ میں نے ان سے کہا، تمہیں اس باغ میں پورا 1 سال گزر چکا ہے، ابھی تک تمہیں میٹھے اور کھٹے اناروں کی بھی پہچان نہ ہو سکی؟ تو وہ فرمانے لگے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کس درخت کے انار میٹھے ہیں، میں ابھی حاضر کر دوں گا۔ پھر میں نے انہیں میٹھے اناروں کے بارے میں بتایا تو وہ میٹھے انار لے آئے۔ پھر ایک شخص عمدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے پاس آیا اور اس نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلاں جگہ موجود ہیں۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دست بوسی کی اور نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے استفسار فرمایا، تم یہاں کس سلسلے میں آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، میں بلخ شہر سے آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند غلاموں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا مال لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ 30,000 درہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کے ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگا، حضور میں اتنی دور سے سفر کی تکالیف برداشت کر کے حاضر ہوا ہوں، براہ کرم یہ رقم قبول فرما لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک چادر بچھاؤ اور سارا مال اس پر ڈال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس مال کے برابر برابر 3 حصے کرو۔ اس نے 3 حصے کر دیے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک حصہ تیرے لیے، کیونکہ تو سفر کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر کے یہاں پہنچا ہے، اور دوسرا حصہ لے جاؤ اور اسے بلخ کے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دینا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوئے، جن کے باغ میں آپ بطور اجیر کام کرتے تھے، اور ان سے فرمایا، یہ ایک حصہ تم لے لو اور اسے اسکلان کے غرباء و فقراء میں تقسیم کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور ان 30,000 درہم میں سے 1 درہم بھی نہ لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔